جی ناظرین السلام علیکم. اور ابھی عمران خان صاحب کی شوکت خانم سے براہ راست تقریر جو ہے اس کا اختتام ہوا. اس کا انالیسس کریں گے میں اور میری اہلیہ شنیلا عمار. بہت سارے سوالات خان صاحب نے جو ہے وہ مبہم چھوڑ دیے. ان کے اوپر بات کریں گے کہ کیا صورتحال تھی اور کیا سوالات انہوں نے اٹھائے, ان کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں, اور یہ جو قاتلانہ حملے کے حوالے سے بھی جو کچھ باتیں انہوں نے کی وہ ظاہر ہے الارمنگ باتیں ہیں کہ جو ہے یہ منصوبہ بندی پہلے سے ہو رہی تھی. پھر انہوں نے کہا 4 بندے ہیں, پھر انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی 3 بندے ہیں, تو وہ مل کر جو ہے ان کے قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اس دوران کچھ ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی, اور خان صاحب جس طرح بیٹھے ہوئے تھے, جو ان کی میڈیکل کنڈیشن تھی, ان ڈاکٹرز نے کچھ فون کر کے اطلاعات دی ہیں. اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو اس میں بنیادی طور پہ دیکھیے جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں, اور وہ ایمرجنسی میں کام کرنے والے ڈاکٹر ہیں, اور انہوں نے کچھ نکات اٹھائے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے, لیکن وہ نکات آپ خود بھی سوچئے, اور میں بھی ان کے جواب کی تلاش میں ہوں. آپ بھی دوسرے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں. اور یہ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ نواز شریف صاحب کی ویڈیو دکھائی جاتی تھی کہ یہ ان کے سی ٹی سکین ہے, یہ سب فراڈ ہو رہا ہے, اور یہ وہ. اب جو خان صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ کل جو پہلی ویڈیو آئی جس میں لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں, وہ خان صاحب کے ایک ٹانگ پر پٹی تھی. اور آج کیا صورتحال تھی جی؟ آج دونوں ٹانگوں کے اوپر پٹی تھی, اور پلاسٹر جو تھا وہ بھی چڑھا ہوا تھا. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے یہ کہ جب گولی لگتی تو بے تحاشا خون بہتا ہے. خان صاحب کے کپڑوں کے اوپر خون نظر نہیں ہے, بلکہ پٹی پہ بھی تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا, بہت زیادہ خون بھی نہیں تھا. پھر دوسرا میرا تو کل بھی سوال تھا, آج بھی سوال ہے کہ جب آپ کو گولیاں لگی, آپ اتنے شدید زخمی ہوں, ہیلی بھی نہیں آیا, بائی روڈ 2.5-3 گھنٹے کا سفر کر کے آپ شوکت خانم جا رہے ہیں. آپ گجرات قریب ہے, آپ اس کے کسی ہاسپٹل میں کیوں نہیں جائے؟ کہ گجرات میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں تھا جہاں پہ خان صاحب کا ٹریٹمنٹ, شوکت خانم ہی کیوں؟ اچھا, پھر اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ خان صاحب کی آج جو ٹانگیں دکھائی گئیں اس میں دونوں پہ پلاسٹر ہے, اور بتایا گیا کہ خان صاحب کو فریکچر نہیں ہے. تو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے کسی جسم پر کسی جگہ پر فریکچر نہیں ہے تو وہاں پلاسٹر نہیں ہو سکتا, وہاں پر بینڈیج ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا, اب سار عالم صاحب کا بھی کیس آپ کو یاد ہے, تو وہ بینڈیج ہوتی ہے. پلاسٹر تو وہاں ہوتا ہے جہاں فریکچر ہوتا ہے. بتایا یہ گیا کہ فریکچر نہیں ہے. اگر فریکچر ہے, اور ہو بھی سکتا ہے, اگر فریکچر ہے تو پھر وہ آدمی 6 مہینے تک چل نہیں سکتا. تو یہ کچھ ڈسکرپنسیز تھیں, کچھ ابہام تھے. پھر ایک اور بات میڈیکل لیگل وہ سرکاری ہاسپٹل کی مانی جاتی ہے پاکستانی قانون کے مطابق. یہ شوکت خانم کی جو ہے انہوں نے کروائی ہوئی ہے. پھر آپ اگر FIR درج کروانے جاتے تو اس میں تو یہ مانی نہیں جائے گی, یہ والی جو رپورٹ ہے. اور آج نا ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو بلا کے اپنی مرضی کے بیانات, اور دیکھیں ان کے بیانات میں تضاد پہلے دن سے ہے. کوئی کہہ رہا تھا خان صاحب کو گھٹنے پہ گولی لگی ہے, کوئی کہہ رہا تھا ٹخنے پہ لگی ہے, کوئی وہ ڈاکٹر فیصل کہہ رہے تھے کہ نہیں جو گولی نہیں لگی, ذرات جو ہیں وہ اندر گئے ہیں. کل انہوں نے یہی بیان دیا ہے کہ ذرات اندر گئے, گولی نہیں لگی. پھر کہا گیا جی 2 جناح ہاسپٹل والوں نے کہا 2 گولیاں لگی, ایک چھو کے چلی گئی, ایک نے ہڈی کو ڈیمیج. آج خان صاحب نے کہا مجھے 4 گولیاں لگی ہیں. مطلب ابھی تک ان کے بیانات ہی آپس میں نہیں مل رہے. تو جو ڈاکٹرز جو دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی جس طرح کی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے وہ گولی لگنے والی ہے ہی نہیں, کہ جو گولی لگتی ہے تو ویسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو اور آج سب سے بڑی جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ رانا ثناء اللہ نے بھی جیو کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی یہ جو 4 گولیاں لگنے والا واقعہ, اس کے اوپر جسٹس عطا بندیال کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن بنا دیں. اور یہ بہت بڑی ان کی طرف سے پیشکش ہے. خان صاحب کے فیورٹ چیف جسٹس ہیں, وہ آج بھی ان سے اپیل کر رہے تھے اگر خان صاحب جو ہے وہ سچے ہیں تو ان کو پھر یہ مان لینی چاہیے. اچھا, تھوڑا سا میڈیکل لیگل کا میں سمجھا دوں. آئین پاکستان کے مطابق اگر کوئی اس طرح کا پولیس کیس ہو تو اس کے بارے میں جو لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے ہسپتال کی طرف سے, وہ صرف اور صرف سرکاری ہاسپٹل جاری کر سکتا ہے. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, اب سار عالم صاحب کے کیس میں پہلے وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل میں گئے تھے, وہاں سے انہیں پمس بھیجا گیا تھا, اور پمس تھا یا پولی کلینک تھا مجھے یاد نہیں, میرے خیال میں پمس تھا. اور وہاں پر یہاں کے ڈاکٹرز نے میڈیکل رپورٹس دی تھی اور ٹیسٹ وغیرہ باقی ڈیٹیلز بتائی تھی, لیکن جو میڈیکل لیگل ہے وہ ان کی سرکاری ہسپتال کی طرف سے ہوگا. یہ پاکستان کا قانون ہے, یہ کسی شخص کی ذاتی مرضی کے مطابق نہیں ہے. اچھا, جب تک وہ نہیں ہوگا
FIR درج نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے میڈیکل رپورٹیں لگی ہونی چاہیے کہ بندے کو گولیاں لگی ہیں، تو وہ میڈیکل رپورٹیں آئیں گی، سرکاری اسپتال تک جائیں گی، تو پھر ہی FIR درج ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری ایک چیز بات یہ تھی کہ وہ جو بندہ پکڑا گیا، ٹھیک ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک گولی اوپر فائر ہوئی ہے، باقی جو گولیاں تھیں وہ زمین پہ برسٹ چلا ہے۔ خان صاحب کے کنٹینر سے ان کے گارڈ نے بھی 2 گولیاں فائر کی، جس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بندہ مارا گیا ہے، معظم نام کا جس کا کہہ رہے ہیں، وہ بندہ ہے جو کنٹینر سے گارڈ کی گولی سے اس ملزم کا بیان ہے کہ وہ اس سے مارا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل فیصل جاوید کے بھی اتنا زیادہ خون لگا ہوا تھا کپڑوں کے اوپر، اور کہا جاتا ہے فیصل جاوید کو گولی لگی، گولی بعد میں کہا کہ جی ان کے صرف گال پہ زخم آیا، تو یہ اتنا زیادہ خون ان کے کپڑوں پہ کس چیز کا تھا؟ کیونکہ ٹانگ کا خون جو ہے وہ اس طرح منہ کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر نہیں آ سکتا ہے۔ اور خان صاحب کی ٹانگ پہ نہیں گرا، تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ سوچنا چاہیے۔ بھئی ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن یہ کچھ سوالات ہیں، یہ اتنا بڑا پولیٹیکل کیس ہے، اس کے بارے میں سوال اٹھانے چاہیے، اور کوئی حرج نہیں ہے اس کے اوپر بات، اس کی تحقیقات ہو جائیں، اس کی ہونی چاہیے۔ تحقیقات ہو جائیں۔ اور ایک اور بات، جن ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ابہام ہے، کنفیوژن ہے، پتہ نہیں گولیاں لگی ہیں، ڈرامہ ہو رہا ہے، یا گولیاں نہیں لگیں۔ اس کا بہتر طریقہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ کر لیں شوکت خانم سے MRI اور CT اسکین۔ جیسے ہی MRI CT اسکین آئے گا تو جو ہے وہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو پیچھے سے ڈاکٹر صاحب سے جن سے میں بات کر رہا تھا، کسی نے لقمہ دیا کہ سر یہ تو اتنے بڑے فراڈیے ہیں کہ یہ کوئی غلط MRI اور CT اسکین بھی بنا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، شوکت خانم سے نہیں بن سکتا، کیونکہ شوکت خانم میں گولیوں والا مریض ہی نہیں آتا، تو وہ مشین کے اندر پورا نام رجسٹر ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا CT اسکین۔ تو مشین تو جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن سوشل میڈیا مشین جھوٹ بول سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں خان صاحب کی آج کی تقریر کے حوالے سے۔ اچھا ہاں، ایک آخری بات میں معذرت چاہتا ہوں، میڈیکل چیزوں پہ جا رہے، انہوں نے کہا کہ بتایا گیا کہ ٹانگ پر فریکچر ہے، تو خان صاحب نے ایک ٹانگ کرسی پہ رکھی ہوئی تھی، ایک ٹانگ یوں کر کے رکھی ہوئی تھی، تو یہ بھی فریکچر کا مریض جو ہے وہ اس طرح ٹانگ رکھ ہی نہیں سکتا۔ فریکچر انہوں کا نہیں ہے نا، گولی کم نے، وہ اس طرح نہیں رکھ سکتا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جتنی کلیئرٹی خان صاحب کی سپیچ میں تھی، بڑی اچھی بات تھی۔ جب کسی کو گولیاں لگتی ہیں اور 4 گولیاں جسم کا بہت زیادہ خون ضائع ہوتا ہے، تو پھر اس کو سیڈیٹو دیے جاتے ہیں، ظاہر ہے پین کلر دیے جاتے ہیں، اور وہ کوئی اتنا بندہ ہوش میں چاقو چوبند اور 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کر سکتا۔ لیکن وہاں پہ ہوروں والا انجیکشن لگتا ہے نا، جو خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ہوروں والا انجیکشن لگا جس کے ساتھ میری ساری تکلیف ہے، تو لگتا ہے پھر ڈاکٹر فیصل نے ان کو پھر وہ ہوروں والا انجیکشن لگا دیا۔ اچھا، لیکن بہرحال کریڈٹ دینا چاہیے شوکت خانم کے ڈاکٹروں کو، انہوں نے جس بندے کو 4 گولیاں لگیں اس کو اتنا فریش کر دیا کہ عام آدمی بھی اتنا فریش نہیں ہوتا کہ وہ 4 گھنٹے کی تقریر کر سکے۔ اچھا، اب خان صاحب کی سوچا جا رہا تھا کہ خان صاحب کوئی نئی بات کریں گے اور کوئی بڑا پلان دیں گے اور کوئی ایموشنل اپیل کریں گے، لیکن فرینکلی اسپیکنگ خان صاحب نے وہی تقریر دہرائی۔ اس کے اندر جو وہی کہ نواز شریف کھا گیا، شہباز شریف کھا گیا، آصف زرداری کھا گیا، 30 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں اس ملک میں ماشاء اللہ کتنا عرصہ رہا۔ اس بارے میں ان کو اچھا، خان صاحب نے کہا کہ جی بنگلہ دیش کا ایک قصہ سنایا، میں گیا تو پاکستان زندہ باد کرنے لگے، بنگلہ دیش جو تھا وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو گیا، اور تب ہمارا ملک جو تھا ان سے ہو گیا کیونکہ جب یہ 2 خاندانوں کی حکومت آ گئی۔ تو خان صاحب کی تو ہسٹری بہت زیادہ خراب ہے، میتھمیٹکس بھی خراب ہے، اور خان صاحب جو ہیں آپ یہاں سے سوچیں کہ وہ 70 سال انہوں نے سالگرہ منائی ہے، لیکن وہ کچھ دن پہلے ایک سپیس میں کہہ رہے تھے جب پاکستان بنا تو میں 5 سال کا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنی عمر بھی 80 سال کر دی، عمر پہ بھی یو ٹرن لے لیا۔ تو پہلے تو خان صاحب کو بتانا چاہیے کہ خان صاحب 5 سال حکومت رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، اور اس کے بعد 11 سال کا مارشل لا آ گیا تھا، پھر اس کے بعد بھی کچھ 7-8 سال بھی نہیں، 6-7 سال ہی 6-7 سال 8 سال یہ جمہوریت رہی، اور پھر 10 سال کا وہ مارشل آ گیا تھا، جس کے ریفرینڈم کے لیے آپ نے بڑی پولنگ ایجنٹ بن کے کیمپین چلائی تھی۔ تو 2 خاندانوں کا مسئلہ نہیں، یہ جو 21 سال کا جو مارشل لا لگا نا،
اس کے بارے میں بھی کبھی بات کر لیں کہ آپ کو تو آج مشرف کا ماشاءاللہ بھی لبرل لگنا شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ آپ بغض میں اتنے چلے جاتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں۔ مشرف کا ماشاءاللہ لبرل لگنا شروع کرتا خان صاحب اس لیے کہ اس مشرف کے اس ماشاءاللہ میں آپ کو ساری سہولتیں ملتی رہی تھی، آپ ان کا ریفرینڈم چلا رہے تھے، آپ وزیر اعظم کے امیدوار بن گئے تھے، آپ کو میاں والی سے جتوایا گیا تھا۔ یہ تو جب آخری دنوں میں لائر کی موومنٹ چلی اور مشرف اپنے آخری دموں پہ تھا تو تب آپ نے اس کے خلاف جو جدوجہد کرنے اس میں بھی آپ دیواریں پھلانگ کے بھاگ جاتے تھے، اور ایک دفعہ جیل میں ڈالا گیا تو آپ نے بھوک ہڑتال کر رہی تھی کہ کسی طرح مجھے باہر نکل آؤں میں، یہ آپ کا حال تھا جو آپ بہادری آج دکھاتے ہیں۔ ایک طرف خان تو صاحب آپ پہلے تو اپنا میتھس ٹھیک کروائیں، آپ کو بڑی سخت ضرورت ہے، اور ہسٹری بھی۔ اچھا، ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ مشرف کا دور بہت اچھا تھا، ایسا ظلم تو مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا، اور مشرف بڑا لبرل آدمی تھا۔ اس پہ ایک صاحب نے، سیاسی تجزیہ کار نے بڑا اچھا نقطہ دیا، اور پتہ نہیں وہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں۔ ہر مارشاء اللہ کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات دہائیوں تک چلتے ہیں، اور وہ اس کے بعد جا کر وہ اثرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو ایک بڑی تعیناتی ہونی ہے، اس سے پہلے پہلے تک جو کچھ ہو رہا تھا یہ اس مارشاء اللہ کے زیر اثر ہو رہا تھا، اور اب جو کچھ نئی تعیناتی کے بعد ہوگا یہ اس اثر سے نکلیں گے۔ خان صاحب کو اس اثر نے کافی فائدہ پہنچایا، اب جب وہ اس اثر سے نکل جائے گا پورا ملک، اسٹیبلشمنٹ، ادارہ، تو پھر اس کے بعد ایک نیا زمانہ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے اس نئے زمانے میں خان صاحب کے لیے کوئی خاص پولیٹیکل سپیس نہیں ہوگی۔ دیکھیں مارشاء اللہ جو ہوتا ہے نا، خان صاحب نے ابھی اس کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ مارشاء اللہ لگتا ہے نا تو جو وزیر اعظم ہوتے ہیں پھانسی چڑھتے ہیں، مارشاء اللہ لگتا ہے نا تو وزیر اعظم پہ نا جھوٹے کیسز بنا کے 13 سازی کے 14 سال کی سزائیں سنائی جاتی، جلا وطن کیا جاتا ہے، ان کو ان کی میڈیا کے اوپر آنے پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، ان کے پہ کیسز ہوتے ہیں، وہ جیلوں میں جاتے ہیں۔ خان صاحب آپ نے دیکھا ہی کیا ابھی، ایک دن آپ جیل نہیں گئے، میڈیا آپ کو تواتر کے ساتھ دکھا رہا ہے، ہر نیا چینل صرف ان صحافیوں کو لیتا ہے جو آپ کے سپورٹر ہوتے ہیں، اور سپورٹر بھی وہ جو باقاعدہ آپ کی کیمپین چلاتے ہیں، آپ کے ٹرینڈ چلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم حق اور سچ والے سچے صحافی ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ بنی گالہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور دھمکیاں لگا رہے ہوتے اداروں کو، اور وہ صحافی بن جاتے ہیں، اور جو خان صاحب کی اگینسٹ ہو جاتے ہیں وہ لفافے بن جاتے ہیں۔ یہ اصول جو ہے نا صحافت کا، یہ بھی اسی دور میں متعارف کروایا گیا ہے کہ جو شاہ کے دربار میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں وہ حق اور سچ والے صحافی ہو جاتے ہیں۔ میں جب بات کر دوں نا ماشاء اللہ کی ان کی، پھر خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو 6 مہینے سے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا۔ خان صاحب کے ساتھ ظلم کون سا ہوا ہے؟ آپ کو ہر جگہ سے ریلیف ملتا ہے، آپ نے جج کو دھمکی دی، آپ کے توہین عدالت کا مقدمہ بنا، آپ کی ذرا سی معافی، جو معافی مشروط بھی نہیں تھی، آپ کو مل گئی۔ جا کے پوچھے ذرا نہال ہاشمی سے، طلال چودھری سے اور دانیال عزیز سے، انہوں نے بھی معافیاں مانگی تھی، کیا ان کو ملی معافی؟ نہیں ملی، ان کو نااہل کیا گیا۔ جا کے پوچھے نواز شریف کے اوپر، اور کہ بیٹی کے ساتھ اس کو جیل میں جانا پڑا جھوٹے کیس کے اوپر، آپ کو تو توشہ خانہ میں جو آپ کا ظاہر ہوا اور آپ کو نااہل کیا گیا، تو اگلے دنوں کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو الیکشن لڑ سکتے ہیں، وہ تو صرف اس کے لیے ڈی سیٹ، نااہل بھی نہیں ہوئے ہیں، ڈی سیٹ کیا گیا صرف ابھی۔ آپ کے فورن فنڈنگ میں پتہ چلا کہ آپ نے غیر ملکیوں سے جو پیسے لے کے اس ملک کو تباہی اور بربادی کا آپ نے نشانہ بنایا، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کے اوپر بھی، آپ دندناتے پھر رہے ہیں۔ آپ کے جو لیڈران ہیں وہ اداروں کے اوپر جتنے مرضی الزامات لگا سکتا تھا کوئی اور سیاستدان، نہیں لگا سکتا تھا وہ۔ آج بھی آپ کو میڈیا پہ صرف میوٹ ہو جاتا ہے نا، صرف وہ نام میوٹ ہوتا ہے، باقی آپ کو اجازت ملے۔ نواز شریف کی تو پابندی لگا دی گئی تھی۔ اچھا، یہ بات بالکل صحیح ہے، میڈیا پہ آج میوٹ ہوئے خان صاحب، اور لیکن باقی اسی طرح دکھایا گیا۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب کا نشانہ کون ہے؟ خان صاحب کا نشانہ نواز شریف، شہباز شریف نہیں ہے، خان صاحب کا نشانہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جو کلپ ہم نے دیکھے جو آن ایئر نہیں ہوئے، اس میں جنرل باجوہ کو وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں یہ جو میجر جنرل فیصل صاحب ہیں ان کو فارغ کریں، یہ فوج کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو کیا اب میجر جنرل فیصل کا کوئی مسئلہ شاید جنرل باجوہ فیاض سے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن سنا ہے کہ یہ شاید اسی جگہ پہ پوسٹڈ ہیں جہاں پہ انفارمیشن سے ہوتی تھی۔ خان صاحب نے ایک اور نقطہ بھی بڑا بیان کیا کہ میرے پاس انفارمیشن کہاں سے آتی تھی۔
اب یہ دیکھیے کتنے خطرناک نقطے بیان کر جاتے ہیں جو پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا، اسٹیبلشمنٹ سے کہ میرے پاس اداروں میں میرے تعلقات ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں اور جو ہے وہ مجھے انفارمیشن دیتے ہیں۔ یہی نا سسٹم کے لاڑلے تو آپ ہیں۔ اچھا یہ جو بات ہے اسٹیبلشمنٹ میں، تو بھائی یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی، یہ سرکاری دفتروں میں ہوتا ہے کہ افسر کچھ اور کہہ رہا ہے، کلرک ادھر سے فائل ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ میں تو نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو بھئی یونٹی آف کمانڈ والا معاملہ ہے، اوپر سے ایک کمانڈ آئی، نیچے تک سب نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کے درمیان آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب خان صاحب نے کہا اداروں سے ہی میرے پاس انفارمیشن آتی ہے، اور کافی بہتان طرازی کی اداروں کے بارے میں، اور کسر تو کوئی نہیں چھوڑی۔ لیکن بڑی خبر اس میں سے یہ نکلی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب لانگ مارچ انہوں نے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور ملتوی اس لیے کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ابھی میں ٹھیک نہیں ہوں، تو جیسے ہی میں ٹھیک ہوں گا تو اس کے بعد میں دوبارہ سڑکوں پر ہوں گا۔ اس کی کیا وجہ بنی گی؟ دیکھیں، میں جب سے یہ واقعہ کل سے ہوا ہے، میں تو کچھ سوالات اٹھا رہی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کوئی حکومت یا ادارہ اتنا بیوقوف کیوں ہوگا کہ ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالے گا۔ آپ کا ناکام لانگ مارچ تھا، جس کو وہ خرم دستگیر پر لانگ مارچ بھی کہہ رہے تھے، اب تھوڑا سا آتے تھے ایک تقریر، جب تقریر کرتے تھے دن کے ٹائم لوگ بھی نہیں ہوتے تھے نیچے، پھر رات ہوتی تھی، وہ کانسرٹ سٹارٹ ہو جاتا تھا، ابرار کا، سلمان احمد کا، پھر ادھر کے لوگ آنے اکٹھے شروع ہو جاتے تھے، اس کی ویڈیوز بنا لی جو دکھاتے تھا جی او ہو خان صاحب نے تباہی پھیر دی، سمندر نکل آیا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، اگر اتنا سمندر نکلا ہوتا تو یہ خان صاحب کنٹینر پہ اور وہ سامنے کھڑا ہوا بندہ گولی مار سکتا تھا؟ آپ کے ادھر بھی لوگ نہیں، آپ کے ادھر بھی لوگ نہیں، آپ کے سامنے بھی لوگ نہیں، ایک گولی چلی اور ساری وہاں پہ ویرانی چھا گئی ہے۔ تو وہ کیوں مردہ گھوڑے میں جان ڈالیں گے؟ ایک بندے کی مرتی ہوئی سیاست کو کیوں زندہ کریں گے؟ یہ تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ہیرو بنانے کی کوشش کریں گے۔ ان کو ضرورت کیا کہ خان صاحب کے اوپر گولی چلائیں گے، جبکہ وہ اپنی سیاسی موت خود مر رہے ہیں۔ کل بھی جب احتجاج ہوا کوئی نہیں نکلا، پشاور میں سرکاری سرپرستی میں کور کمانڈر کے گھر کے باہر کچھ احتجاج کروا دیا گیا، اور وہ بھی پولیس کی بختر بند گاڑی تھی جس کے اوپر اچھل کود رہے تھے، کوئی ٹینکر نہیں تھا، اور تھوڑے عرصے کے بعد سارا پرسکون تھا، اسلام آباد بالکل پرسکون تھا، لاہور میں سب سڑکیں کھل دی، آج سارا دن بھی سب کچھ نارمل تھا۔ 2 بجے کی کال دی تھی، کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ 4 ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ ہوا کہ اگر خان صاحب نے تقریر کرنی ہے اس سے پہلے احتجاج نہیں ہوگا تو کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ تو وہ پھر اس کے بعد انہوں نے سرکاری سرپرستی میں فتنہ فساد اور انتشار، یعنی کہ گورنر ہاؤس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، وفاق کی اکائی ہیں وہ، اور پولیس کھڑی دیکھ رہی ہے، پھر وہاں پہ ہزارہ موٹر وے روک دی ہے، سڑکیں روکی، چند درجن لوگ تھے، اور یہاں پہ وہ جو فیض آباد تھا 1 گھنٹے کے بعد پولیس نے کلیئر کروا لیا۔ کراچی میں بھی چونکہ ان کی حکومت نہیں تھی، شارع فیصل 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے کلیئر کروا لیا۔ جہاں پہ ان کی حکومت تھی پنجاب، وہاں پہ تھوڑا بہت انہوں نے فساد فساد کیا، وہاں پہ بھی سب سکون ہو گیا۔ تو یہ احتجاج بھی صرف اس لیے سرکاری سرپرست میں کہا کہ عمران خان کچھ آ کے اداروں پہ جب انہوں نے کرنا ہے الزامات لگانے، پریشر ڈالنا، تو کچھ عوامی دکھا سکے، لیکن بیوقوف تو نہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک ناکام لانگ مارچ تھا، اور ان کو پتا تھا کہ وہ اب جب آپ نے ایک ڈرامہ میں کہنا نہیں چاہتی، جو گولیاں لگنے کا سین ہو گیا اس کے بعد آپ فوراً لانگ مارچ تو کر نہیں سکتے تھے، تو آپ کو ملتوی تو کرنا پڑے، لیکن آپ نے کہا احتجاج جاری، دیکھتے ہیں کتنا کہ احتجاج جاری رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، فوج کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں، اعظم سواتی کے بارے میں بھی، اور مطلب ہر ایک کے حوالے سے۔ بات مجھے بتائیں، خان صاحب کو ننگے پن سے obsession کیوں ہے؟ پتہ نہیں وہ کیوں یہ باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب خان صاحب اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اداروں کے خلاف، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس کا ری ایکشن آتا ہے۔ ابھی جو DGI کی پریس کانفرنس تھی وہ بھی ایک طرح سے ری ایکشن تھا۔ خان صاحب نے آج جو کھلم کھلا باتیں کی ہیں، 2 طریقے ہو سکتے ہیں، 2 نتائج ہو سکتے ہیں، یا تو فوج عمران خان سے ڈر کر فوری طور پہ میجر جنرل فیصل کو سائڈ پہ کر دے، یا پھر اس کا ری ایکشن دے اور بتائے خان صاحب کو کہ جناب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں دیکھیں، ریئیکشن تو بالکل نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ کچھ ہے تو تحقیقات کروا لیں، کوئی بنا لیں جوائنٹ انویسٹیگیشن، اس کے اندر تحقیقات کروا لیں، خان صاحب کے پاس ثبوت ہے تو نکال کے لائیں۔ اعظم سواتی کو بھی کہیں سے دیکھ کے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی ٹارچر ہوا ہے۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں، ٹارچر لگتے ہیں، یہ عام بندوں سے بھی زیادہ فریش حالت میں ہوتے ہیں، تو اس کا تحقیقات کروا لینی چاہیے، لیکن کوئی ریئیکشن وغیرہ یا کچھ ایسا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو جیسے اس نے کہا ہے رانا ثناءاللہ نے اس کی چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن، تو کمیشن بنا لیں، خان صاحب بھی بیٹھ جائیں، تحقیقات بھی ہو جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن ایک نقطۂ نظر اور بھی ہے، خان صاحب نے بہرحال ایک سچویشن تو کریٹ کر دی، لانگ مارچ نکل آیا، لوگ شروع میں ساتھ تھے، آخر میں بندہ بھی کوئی نہیں تھا، ایک قاتلانہ حملہ ہو گیا، ملک میں آگ لگ گئی، یہ سب کچھ ہوا ہمارے سامنے اور خان صاحب کی وجہ سے ہوا۔ اب تعیناتی تو خان صاحب کا مسئلہ نہیں رہا کیونکہ وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، کیا اس سارے ایپیسوڈ کے بعد اگلا جو چیف آف آرمی سٹاف ہوگا وہ اس ساری کارروائی سے انفلوئنس ہوگا؟ اس کے دل میں کہیں ڈر بیٹھا ہوگا، جیسے کہ لگ رہا ہے ابھی کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف اس طرح نہیں جا رہی، تو کیا وہ بھی عمران خان کو پلیز کرنے کی کوشش کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ پرو عمران خان ہوگی یا عمران خان کے اوپر اور اس طرح کے بیانات کے اوپر ڈنڈا چلے گا؟ اسٹیبلشمنٹ اینٹی عمران کب ہوئی تھی؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں جی، ابھی بھی نہیں ہے، نہیں، مستقبل کی بات ہے۔ مستقبل میں بھی نہیں ہوگی بھائی۔ آپ نے ایک بندے کا امیج بلڈ کیا ہوا ہے، آپ نے دوسرے لوگوں کو غدار ثابت کیا ہوا ہے، آپ اس امیج کو جو ہے کیوں ڈسٹرائے کرنا چاہیں گے؟ دوسری بات ہے، جتنی ریلیف عمران خان کو ملتی ہے سسٹم کے اندر سے مل رہی ہے، اس کو ہر طرح سے سہولت دی جا رہی ہے، تو کون سے دیکھیں جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا، پھر ان کو الیکشن بھی ہروائے جاتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کی ٹی وی پہ تقریریں بند کی جاتی ہیں، ان کو تاحیات نہل کیا جاتا ہے۔ خان صاحب کو تو ابھی تک آپ ساری وہ سہولتیں بھی دی ہوئی ہیں۔ خان صاحب کے سپورٹر جو یوٹیوبرز ہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ وہ اداروں کا ایسے آرام سے للکار لیتے جیسے وہ بڑے ہی کوئی ترم خان ہے۔ تو یہ سب کچھ اندر سے سپورٹ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ سو میں نہیں مانتی کہ آنے والے کے اوپر کوئی انفلوئنس ہے، کیونکہ آنے والا کوئی پالیسی ٹو کر رہا ہوگا، اور اس پالیسی میں مجھے تو لگتا ہے خان صاحب کو ہیرو بنانا لکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کی حکومت ناکام ہو رہی تھی بہت بری طرح سے، تو کہیں نہ کہیں تو پھر ان کو ہیرو بنانا تھا۔ میرے خیال میں جو آنے والا شخص ہوگا وہ اس سب سے ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ دیکھیے جو مرضی کہیں، گزشتہ کچھ عرصے میں انسٹیٹیوشن کو ڈنٹ ضرور پڑا ہے، ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ضرور ہوئی ہے۔ وہ ہم بات کر لیتے ہیں ڈپلومیٹکلی چند لوگوں کی وجہ سے، اور یہ وہ ساری کا باتیں ٹھیک ہیں، لیکن بہرحال نقصان ضرور ہوا ہے انسٹیٹیوشن کو۔ تو اب اس کو میرا خیال ہے ریکٹیفائی کرنے کی اور اس کو مینڈ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا منظر سے پیچھے چلے جائیں، 10-15 سال تک ڈیموکریسی اور سیاست اس کو چلنے دیں۔ خان صاحب یہی تو نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ سب کچھ مینج کر کے مجھے دوبارہ لے کے آؤ۔ لیکن ایک بات چلیں جی اب ختم کرتے ہیں، ایک بات خان صاحب نے نئی کی ہے، ویسے تو ہم نے کوئی تقریر میں نئی بات نہیں تھی، وہی پرانی باتیں یاد کرا کے لوگوں کو کہ حد ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ کیسے سن لیتے ہیں، اور ہماری بھی مجبوری ہے، سننا ہوتا ہے، پھر آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ وہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ شہباز شریف نے 900 قتل کرائے، 900 قتل شہباز شریف نے کرائے۔ وہ 9000 بھی کہہ سکتے تھے، وہ 9 لاکھ وہ 9 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے، خان صاحب کچھ بھی کہہ سکتے، ان کا حساب بہت اچھا ہے، تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ تو یہ آج کے خان صاحب کی گفتگو کا ریویو ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لانگ مارچ ختم ہو چکا ہوا ہے، اور اب پاکستان کے لوگوں کے لیے زندگی آسانی سے ہے، اور سڑکیں کھل گئی ہیں، اور خان صاحب ابھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ 6 مہینے تک دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے۔ یہی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔